حضرت مہدی کی جدوجہد کیا ہوگی اور کس طرح ہوگی؟ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من کے ویورز کو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم حضرت امام مہدی کے حوالے سے قسط نمبر 7 میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مہدی کی جدوجہد کیا ہوگی، جبکہ مغرب کی ترقی اور وسائل کو دیکھ کر ان آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں اور حیرت کے ایسے اچنبے لگتے ہیں کہ ان کا جواب نظر نہیں آتا اور ممکنات نظر نہیں آتے۔ مگر آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو شاید یہ سارا منظر آپ کے لیے بھی کلیئر ہو جائے۔ حضرت مہدی کے متعلق دوسرا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ظہور کے بعد ان کی جدوجہد کی نوعیت کیا ہوگی اور جو کچھ وہ کریں گے وہ ان کے لیے کیوں کر ممکن ہوگا۔ بیعت جہاد کے بعد قیامت اور قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترقی یافتہ ترین طاقتوں سے جس قیامت خیز مارکہ آرائی کا سامنا ہوگا، اس کی گرمی سے وہ کیوں کر سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ جب آج کی دنیا میں سیاسی، فکری، معاشی، عسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں ناقابل شکست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں، زمین پر اور سمندر پر ان کی حکمرانی ہے، فضا اور خلا میں ان کی برتری کا شور ہے۔ بظاہر ایسی کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو توڑ سکیں گے۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا بجٹ کئی مسلم ممالک سے زیادہ ہے۔ ایک تھنک ٹینک ایسا ہے کہ اکیلا ہی مغرب کو 100 سال کی منصوبہ بندی کر کے دے رہا ہے۔ اتحاد بھی ان میں ایسا ہے کہ امریکہ اور روس آپس میں روایتی دشمنی اور مشرقین کا عملی مصدق ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی مخالفت میں بغیر کسی ترغیب کے خود بخود اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسروں کا تو کیا کہنا، ان کا اتحاد تو وجود میں ہی دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی حکومت کے قیام کے لیے آیا ہے۔ دنیا بھر کی معیاری ترین یونیورسٹیاں مغرب میں ہیں۔ امریکہ میں لگ بھگ 6000 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ پوری مسلم دنیا کے 57 ممالک میں یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف 500 کے لگ بھگ ہوگی، اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جسے دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیوں میں شمار کیا جا سکتا ہو۔ مغربی حکومتیں پوری مسلم دنیا کے ذہین ترین دماغوں اور اعلیٰ ترین ہنرمندوں کو پرکشش مراد کے عوض کھینچ کر اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل مفاد پرست اور حب الوطنی سے آری کچرا مال ہی موجود ہوتا ہے، موجودہ بیوروکریسی کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں نظم و ضبط، تعلیم و تربیت، اعلیٰ اخلاقی اقدار، بلند نظری، اجتماعیت، صبر و تقوی، غرض ہر وہ چیز جو کسی انسانی گروہ کو، قوم اور فتح گر کو فتح سے فاتح بناتی ہے، اور اس چیز کی ایک کر کے کمی پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ذہانت کا لوا تو آج بھی دنیا مانتی ہے، مگر یہی ذہانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام کی آنکھیں نہیں دے رہی۔ جو وقت آگے بڑھ رہا ہے، ہر صبح مغرب کی کسی نئی انوکھی ترقی کی نوید اور ہر شام مسلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لا رہی ہے۔ اس صورتحال میں کیا ہم تسلیم کر لیں کہ حضرت مہدی کسی ماوراء الفطرت قوت کے مالک ہوں گے کہ ان تمام مادی قوتوں کو طبعی قوانین سے ہٹ کر شکست دینا ان کے لیے ممکن ہوگا؟ کیا محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامات سے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو پامال کر ڈالیں گے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی؟ کہ ان میں سے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری، عملی اور عسکری جدوجہد کا عمل دخل بھی ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اچانک کایا کیسے پلٹ جائے گی کہ مغرب کے حق میں رخ کر کے چلنے والی ہوائیں مشرق کے مظلوموں کے لیے داد رسی کی نوید بن جائیں گی؟ اس سوال کا جواب دنیا کفر کے اس فتنہ خیز غلبے کو توڑ کر حضرت مہدی کی بے لوث اور اعلیٰ قیادت اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی صلاحیت اور منتشر جدوجہد دونوں مل کر کریں گے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ماہر العقول کرامات کو بھی ظاہر فرمائے گا، مگر ان کی سب سے بڑی کرامت ہوگی وہ یہ کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں سے سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے تو اس کی برکت سے ان کے تمام ساتھیوں کو یکسوئی اور یک فکری نصیب ہو جائے گی۔ ان سب کی سوچ ایک فکری نہیں
اور انداز فکر بھی ایک اور طرز عمل بھی ایک سا ہوگا۔ ان کے دل سے حسد و بغض کینہ و عناد نکل جائے گا۔ عوامی اختلافات اور امیر کی نافرمانی کی نحوست سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں گے اور موت کو سامنے دیکھ کر بھی منہ نہیں موڑیں گے۔ موت سے مراد طبی موت ہی نہیں ہوتی، طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، موت کو خوشی خوشی گلے لگا رہے ہیں، لیکن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پر اب ایسا غلبہ نہیں پا سکتے۔ جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس نبی تربیت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت مہدی کی بے نفسی اور اجتماعی مقصد کے حصول کی لگن اور اس لگن میں فنائیت اس قدر واضح ہوگی کہ تمام روئے ارض کے سالے مسلمان اپنے آپ کو مٹا کر اپنے سب کچھ ان کو سونپ دیں گے اور ان پر ویسا اعتماد کریں گے جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کے طلباء پر یہ بات مخفی نہیں کہ پورے یورپ کی متحدہ افواج کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج مصر و شام کی فوج کچھ اتنی زیادہ نہ تھی۔ البتہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل جب ان کے دیکھتے ان کے میدان میں جنگ میں اترے تو گھوڑوں پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب تک یوں چکر لگا رہے تھے جیسے اکلوتے بچے کی ماں اس کی تلاش میں بولائی پھرتی ہو۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، اے مسلمانوں اسلام کی مدد کرو، اے مسلمانوں اسلام کی مدد کرو، اے مسلمانوں اسلام کی خبر لو۔ تو یہ قبائل جو اپنی عصبیت، سرکشی اور انفرادی مزاج میں مشہور تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سلطان کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پاس خرچ نہ ہوتا تو اپنے خرچ پر اپنا اسلحے سے جی جان سے میدان میں ڈٹے رہتے اور سلطان کا ساتھ چھوڑ کر جانے کو کفر و ارتداد سے زیادہ سخت آر والی بات سمجھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، اور اگر فتح ہوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہرگز نہیں سمیٹے گا، بلکہ یہ سارے ثمرات اور نتائج اسلام کی جھولی میں گر جائیں گے، اور کوئی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ کامیابی دلا دے تو خدا کی قسم کایا پلٹنے میں اتنے ہی دن لگیں گے جتنے قائد کو اپنی بے نفسی اور اسلام کے لیے فدائیت و فنائیت ثابت کرنے میں لگتی ہے۔ حضرت مہدی کی کامیابی کا راز بھی یہی ہوگا کہ وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کے اس عظیم صفت کو ثابت کر دیں گے۔ تب سے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے قابل ذہین اور لائق علماء، طلباء، مجاہدین، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، سرمایہ دار، انتظام کے ماہر، عسکریت سے واقف، غرض کے مختلف عمارتوں کے عامل افراد اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں لا ڈالیں گے اور دل سے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی انا کی، اپنی خواہشات کی اور مزاجوں کی انفرادیت کی مکمل نفی کر ڈالیں گے۔ یہ وہ یادگار منظر ہوگا اور وہ مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورے کے دوران آسمان نے دیکھی تھی، جس نے حتین کے مارکے سے قبل ایوبی کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھی اور جسے بہت سے مغربی اطاعت آج آنکھوں سے ہمارے قرب و جوار میں دیکھ رہا ہے، جسے دنیا ایک بار پھر بالآخر آخری مارکے سے قبل دیکھے گی، اور جب دیکھے گی تو ساری سٹائل اور ہیرو شپ، ساری چوکلیاں، اڑن کھٹوریاں، ساری پروانے بھول جائے گی۔ آج کی تفصیل اتنی ہی تھی، آج کی قسط کا خلاصہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو ڈیئر ویورز، آج کا اگر آپ کو ہماری معلومات کے حوالے سے کوئی رائے دینی ہے تو کمنٹ باکس میں دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔